وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے باب الوضوء سے ہم اور آپ چند روایات کل پڑھ چکے ہیں، اور خاص طور سے وضوء کس طریقے سے کیا جائے اس سلسلے میں سب سے لانگ اور طویل حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں وضوء کی پوری کیفیت، پورا طریقہ بیان کیا گیا تھا، اور چونکہ اس میں مسح کتنی مرتبہ کیا جائے گا اس کا ذکر نہیں تھا، تو دوسری روایت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر کی گئی، جس میں صراحت کے ساتھ مسح ایک مرتبہ کرنے کا ذکر تھا۔ اس کے بعد جو روایت پیش کی گئی وہ عبداللہ بن زید بن عاصم کی، جس میں مسح کس طریقے سے کیا جائے گا اس کا ذکر تھا۔ اور اس طریقے سے آج انشاءاللہ رب العالمین جو روایت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ روایت بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ہے، وہ روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کانوں کا مسح کیسے کیا جائے، کانوں کا مسح کیسے کیا جائے اس بات کا ذکر ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہیں پڑھنے میں تو پڑھیں حدیث نمبر 33 سے 33 نمبر حدیث سے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی پڑھیے۔ جی شیخ۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في وعن عبد الله بن عمرو عمرو جی وعن عبد الله بن عمرو، کبھی بھی امر نہیں پڑھیں گے، ایسے اگر آئے ہمیشہ وعن عبد الله بن عمرو۔ ہاں، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة۔ جزاک اللہ خیرا ونفع بک۔ تو یہاں پر صفت مسحول اذنین، اذن کان کو کہتے ہیں، ایک کان ہے تو اذن کہیں گے، دو ہے تو اذنین، اسی کا ڈوول ہے، مثنیٰ ہے، تثنیہ اذنین۔ صفت مسحول اذنین، یہ روایت جو ہے کان کا مسح کیسے کیا جائے گا اس سلسلے میں ہے کہ کان کا مسح کیسے کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں جو روایت ذکر کی جا رہی ہے وہ روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کا رضی اللہ عنہما۔ آپ کو ذکر کیا گیا تھا اس سے پہلے کہ 4 صحابہ عبداللہ کے نام سے جو ہم عمر ہیں، ایک عمر کے ہیں تقریباً، اور چاروں علماء اور فقہا صحابہ میں شمار ان کا ہوتا ہے، ان میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ان میں عبداللہ بن مسعود نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی
عنہ مشہور صحابی ہیں. ہجرت سے پہلے انہوں نے اور ان کے والد عمر نے دونوں نے ہجرت کی، اور اپنے والد سے پہلے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، بعد میں ان کے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور باپ بیٹے میں صرف 12 یا 13 سال، یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد عمر سے 12 یا 13 سال صرف چھوٹے تھے. یعنی باپ بیٹے میں جو عمر کا جو تفاوت تھا، جو فرق تھا، وہ صرف 12 یا 13 سال تھا. بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے. انہوں نے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ روزہ رکھنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اجازت دی وہ صرف یہ کہ آپ صوم داؤدی رکھ سکتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن افطار کریں. اور ایسے ہی قرآن کو زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم وقت میں ختم کرنے کی اجازت طلب کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کیا جا سکتا، اور جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھے اس نے قرآن سمجھا نہیں ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو لکھتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خود کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ روایات جن سے مروی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی کو اپنے سے زیادہ روایت کا جاننے والا یا اس طریقے سے روایت کو لکھنے والا نہیں پایا سوائے یہ کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایات کو، احادیث کو لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. لیکن معاملہ یہ کہ عبادت کے ساتھ یہ زیادہ مشغول رہے، اسی وجہ سے روایات ان سے اس قدر مروی نہیں ہے، وگرنہ روایات لکھنے والے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں. صحیفہ صادقہ کے نام سے ان کی کتاب کیا ہے، موجود تھی. اختلاف اس میں ہے کہ ان کی وفات کہاں ہوئی، کب ہوئی، کافی اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ 63 ہجری میں جب یزید کی طرف سے مدینے کے اندر حملہ ہوا تھا یوم الحرہ 63 ہجری میں ہوئی. کسی نے 73 کہا، اور احمد شاکر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 65 ہجری میں مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر ان کی وفات ہوئی. واللہ عالم. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ آپ کی وفات جو ہے 63 ہجری میں ہوئی، 63 ہجری میں ہوئی. بہت ساری روایات ان سے مروی ہیں. وہ کہتے ہیں لمبی روایت ہے، یہ روایت جو ہے کافی لمبی روایت ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صرف کانوں کا مسح کیسے کیا جائے گا وہ روایت ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو کی صفت میں، کیفیت میں کہ کیسے آپ نے وضو کیا، کہتے ہیں ثم مسح براسہ، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کا مسح کیا آپ نے. وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ. اصبعن انگلی کو کہتے ہیں، اصبعن یہ انگلی ہے، اس کو کوئی بھی انگلی اس کو پیر کی ہاتھ کی ہو اس کو اصبعن کہتے ہیں، اور اسی کا ڈوئل ہے، مثنیٰ ہے اصبعی، جہاں چونکہ مضاف الیہ واقع ہوا، وگرنہ اصبعان ہوتا تو اسی کا ڈوئل ہے. اور سباحہ کہتے ہیں اس انگلی کو اس سے تسبیح بیان کی جاتی ہے، اشارہ کیا جاتا ہے، اس کو سباحہ کہتے ہیں، سباحہ. اور اس انگلی کو ابہام کہتے ہیں، اس انگلی کو ابہام کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کا مسح کیا. وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ، اور آپ نے اپنی دونوں سباحہ اس انگلی کو کہاں ڈالا، کانوں کے اندر، فی اذنیہ، اپنے کانوں کے اندر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ڈالا. اندر کے حصے کو آپ نے ان انگلیوں سے مسح کیا. اندر کان کا جو اندر کا حصہ ہے اس کو آپ نے یوں مسح کیا. وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، اور ان دونوں انگوٹھوں سے آپ نے باہر کے حصے کا یوں مسح کیا، باہر کے حصے کا مسح کیا. اس روایت کو ابو داؤد نے، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 135 میں، اور نسائی نے حدیث نمبر 140 میں، ابن ماجہ نے 422 میں،
اور اسی طریقے سے حدیث کی دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے. ابن خزیمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. البتہ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے ایک چوک ہوئی ہے, اور وہ چوک یہ ہوئی ہے کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کان کے مسح کا ذکر نہیں کیا ہے, کان کے مسح کا ذکر نہیں کیا ہے. باقی اور جو دوسرے محدثین ہیں انہوں نے کان کے مسح کا ذکر کیا, اور روایت کئی صحابہ سے مروی ہے, کئی صحابہ سے مروی. مقداد ابن معدی قریب ہیں, اور اسی طریقے سے ربیع بنت معوذ ہیں, ابن عباس ہیں, کئی صحابہ سے کان کا مسح کرنے کے سلسلے میں روایات مروی ہیں. تو گویا کہ کان کا مسح کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ دونوں انگلی جو ہے سباحہ, اس کو کان کے اندر کے حصے میں مسح کے لیے استعمال کریں گے, اندر کے حصے کے لیے, اور باہر کے حصے لے کے اس کا استعمال کریں گے, دونوں انگوٹھے کا استعمال کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیں گے, کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیں گے, اور اس سلسلے میں کوئی بھی روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. یعنی سر کے مسح کرنے کے بعد جو ہاتھ میں جو بلل جو تری رہے گی اسی تری سے آپ کان کا مسح کریں گے. کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی یا نیا پانی نہیں لیں گے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخذ لأذنیہ ماء جدیدا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا ہو, آپ نے الگ سے پانی لیا ہو. تو سر کے مسح کے بعد جو ہاتھوں میں تری ہوگی اسی سے کان کا مسح کیا جائے گا. اس کے بعد کی بات دیکھیں, اس سے معلوم ہوا سر کا مسح کرنے کا طریقہ, اس کے بعد کان کا مسح, اور اس کے مسح کی بات اب ختم ہو گئی. بہت سارے لوگ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کیا ہے گردن کا مسح بھی کرتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی روایت صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے. حتیٰ کہ جو روایات اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں وہ یا تو سخت ضعیف ہیں یا موضوع کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں. اسی لیے جن صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو کی کیفیات کو بیان کیا ہے, جن میں جیسے عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہوئے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان میں سے کسی نے گردن کے مسح کا ذکر نہیں کیا, کسی نے بھی ذکر نہیں کیا ہے. تو گردن کا مسح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آگے کی روایت دیکھتے ہیں. جی میں اقرا, کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی آسان روایت ہے, پڑھیے. جی شیخ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. جزاک اللہ خیرن. یہاں پر کیا ہے کہ آدمی جب نیند سے بیدار ہو اٹھے, آدمی جب نیند سے بیدار ہو اٹھے تو اپنی ناک کو پانی ڈال کر کے 3 مرتبہ اچھی طریقے سے کیا ہے صاف کر لے. یعنی ناک میں پانی ڈال کر کے 3 مرتبہ بائیں ہاتھ سے پھر پانی کو باہر لے آنے. اصل میں استنثار اسی وقت ہوگا جب آدمی استنشاق کرے, یعنی پانی لے دائیں ہاتھ سے, ناک میں ڈالے اور سانسوں کے ذریعے سے پانی کو ناک کے اندر تک لے جائے, پھر بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے اس کو کھینچ لے. وجہ کیا ہے اس کی دیکھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه, تم میں سے جب بھی کوئی شخص بیدار ہو اپنی نیند سے, جب بھی کوئی شخص نیند سے بیدار ہو, اذا استيقظ استيقاظ کہتے ہیں بیدار ہونے کو, جب بھی کوئی شخص تم میں سے نیند سے بیدار ہو
فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، تو وہ اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، یعنی صاف کر لے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ پہلے ناک میں پانی ڈال لیں۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، کیونکہ شیطان ناک کے باسے پر، یہ جو ہڈی دکھ رہی ہے نا ناک کی، یہاں پر شیطان رات گزارتا ہے۔ یہاں پر شیطان کیا ہے؟ رات گزارتا ہے۔ جو نتنے کی ہڈی ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں خیشوم عربی زبان کے اندر، یہ ہڈی جو نظر آ رہی ہے اسی کو خیشوم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ صاف کر لے، کیونکہ شیطان ناک کے باسے پر، یعنی ٹاپ پر، ناک کے ٹاپ حصے پر رات گزارتا ہے۔ یہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ روایت جس کو بخاری اور امام مسلم دونوں نے ایک ہی راوی سے، ایک ہی صحابی سے بیان کیا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روایت سیم ہوتی ہے لیکن راوی الگ ہوتے ہیں، تو کیا ہے لیکن ایک ہوں اور روایت کرنے والے صحابی بھی ایک ہوں، تو ایسی صورتحال میں کہا جاتا ہے متفق علیہ، اور یہ حدیث کی سب سے اعلیٰ اور اونچی قسم ہوتی ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہو تو ناک کو 3 مرتبہ صاف کر لے پانی ڈال کر کے، کیونکہ شیطان ناک کے باسے پر اور ناک کے ٹاپ حصے پر کیا ہے؟ رات گزارتا ہے، اور ایسا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور ایسا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ بخاری کی بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ ایسا اس وقت ضروری ہے جب آدمی وضو کرنے کا ارادہ کرے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہو رہی ہے کہ جب بھی انسان اس سے بیدار ہو اور اٹھے تو اس وقت کیا اسے ایسا کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیا واقعی شیطان رات گزارتا ہے؟ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو بات اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس پر منوان ویسے ہی ایمان لایا جائے۔ کیا شیطان کا یہاں آ کر رات گزارنا یہ پاسبل ہے، لاجک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تصرفات دے رکھے ہیں، وہ بہت سارے کلر میں اور اسی طریقے سے شکل و صورت کو بدلنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ ایک چھوٹا کوئی جانور بن کر کے، کچھ بن کر کے ناک پر آ کر کے رات گزارے۔ اور اس لیے بھی کہ جو راستہ دل کو جاتا ہے، دل تک جو راستہ پہنچتا ہے ہارٹ تک، وہ ناک کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے، تو شیطان کے حملے دل پر ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استنثار کا، یعنی ناک کو 3 مرتبہ صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے کی روایت دیکھیں، وہ بھی اس سے ملتی جلتی روایت ہے۔ جی کیا ہوا؟ کوئی پڑھ لیں آپ میں سے، کوئی دوسرے کوئی بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہ، یہاں سے حدیث وعنہ اذا احدکم من نومه فلا يخمس من نومه، نوم نیند کو کہتے ہیں، من نومه فلا يخمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم۔ وعنہ مطلب انہی سے روایت ہے، جن سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، تم میں سے جب کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو، اپنی نیند سے بیدار ہو، جب اٹھے، فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، فلا يغمس يده في الاناء، تو اپنے ہاتھ کو نہ ڈبوئے، نہ ڈالے، کہاں؟ فی الانائی، برتن میں۔ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے۔ برتن میں نہ ڈالنے کا مطلب یہ کہ جیسے جگ ہے،
ایسے دھلنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جگ میں ہاتھ ڈال دے آدمی، یا اسی طریقے سے کوئی اور دوسرا برتن ہے ٹب وغیرہ اس میں یوں آ کر کے ہاتھ ڈال دے، یہ منع ہے، وگرنہ اس طریقے سے دھلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہاتھ کو برتن میں ڈالنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، مگر کب؟ حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ واش کر لے، دھل لے، 3 مرتبہ جب دھل لے تو اس کے بعد برتن کو ہاتھ میں ڈال سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر وہ نہیں ڈال سکتا۔ فإنہ لا يدری أین باتت یدہ، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ یعنی اب ظاہر سی بات، آدمی جب سو جاتا ہے تو ہاتھ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اور بہت ساری چیزیں بیان کی، ایک تو یہ ہے کہ پرائیویٹ پارٹ پہ ہاتھ لگ جائے، ایک ہے بس اوقات بہت سارے لوگوں نے بیان کیا کہ شیطان جیسے ناک پہ آ جاتا ویسے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ المہم یہ ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہونا، آپ نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو برتن کو ہاتھ میں نہ ڈالے، مگر یہ کہ پہلے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھل لے، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، لیکن یہ الفاظ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ بخاری میں یہ روایت کتاب الوضو حدیث نمبر 136 میں موجود ہے، 162 میں 162 میں موجود ہے، اور مسلم کے اندر یہ روایت جو ہے کتاب الطہارہ حدیث نمبر 278 میں 278 میں موجود ہے۔ اس روایت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ہاتھوں کو برتن میں نہیں ڈالا جائے گا نیند سے بیدار ہو جانے کے بعد، مگر ایک ہی ہاتھ کو 3 مرتبہ دھل لیا جائے، اور اس کا حکم واجب کا۔ صحیح قول یہ ہے کہ ایسا کرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ آگے کی روایت ہے، یعنی بیچ میں 2 روایات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ لے کر آئے، لیکن پھر وضو سے متعلق روایات آ رہی ہے، وہاں بھی وضو ہی سے متعلق روایات ایک طریقے سے ہیں کہ آدمی جب نیند سے بیدار ہو اور وضو کرنے جائے، برتن وغیرہ میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے اسے 3 مرتبہ دھل لے ہاتھ کو، یا اسی طریقے سے اگر اٹھنے کے بعد وضو کر رہا ہے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ ناک کو 3 مرتبہ صاف کر لے وضو کے دوران۔ آگے کی روایت دیکھیں جس میں انگلیوں کے درمیان خلال کی بات آ رہی ہے، ہاتھ یا پیر کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے۔ کون پڑھ لیں آپ میں سے؟ حدیث نمبر 36۔ وعن لقيط بن صبيرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبغ وضوء وخلل بين أصبغ الوضوء وخلل أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ فيه في الاستنشاق۔ جی ابھی باقی روایت ختم نہیں ہوئی۔ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة خزيمة ولأبي داود في رواية إذا رجعت فمدمد۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا نیٹ ورک کی پرابلم ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس روایت میں وضو کی بعض اہم چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو سنت ہے، یعنی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا۔ تو یہ روایت دیکھیں، لقیط ابن صبیرہ، وعن لقیط ابن صبیرہ، پہلی روایت ان کی آ رہی ہے لقیط ابن صبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ابو روزین ان کی کنیت ہے، مشہور صحابی ہیں، طائف کے رہنے والے تھے، طائف جو بالکل مکہ سے قریب ہے وہاں کے رہنے والے تھے، ان کی وفات وغیرہ کا ذکر مجھے نہیں مل سکا۔ تو ان سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء، پرفیکٹ وضو کرو، مکمل وضو کرو، مکمل وضو کرو،
وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یہ اس طریقے سے. اور ایسی صورت میں کہ اگر پانی یہاں نہیں پہنچا ہے سب جگہوں پر تب تو واجب اور ضروری ہے، کیونکہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ پانی پہنچ گیا تب بھی کیا اس طریقے سے خلال کیا جائے انگلیوں کا، ایسے انگلیوں کا خلال کیا جائے. اور پیر کی انگلی کا اس سے خلال کیا جائے، اس انگلی سے. بہرحال روایت میں تھوڑا کلام بھی ہے، لیکن یہ کہ پیر کی انگلیوں کا بھی خلال کیا جائے اور ہاتھ کا تو آسان ہے اس طریقے سے، پیر کے لیے تھوڑا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. روایت دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اسبغ الوضوء، پرفیکٹ وضو کرو، مکمل وضو کرو. وخلل، خلال کرو، اس طریقے سے، اس کو خلال کہتے ہیں، اس کو کیا ہے خلال کہتے ہیں. وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان کیا ہے خلال کرو. اصابع اصبعون کی جمع، اس کا پلورل ہے جس کے معنی انگلی، فنگرز. وبالغ فی المضمضۃ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانا، استنشاق کہتے ہیں پانی لے کر کے ناک میں ڈالنا اور سانس کے ذریعے سے پانی کو اوپر لے جانا، اس کو استنشاق کہتے ہیں. وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی کثرت کے ساتھ اوپر پانی چڑھاؤ. الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو تو بہت اندر تک پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پانی اندر جا سکتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. اگر آدمی روزے کی حالت میں نہیں ہے تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرے گا، یعنی اندر تک لے جائے گا، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے صاف کرے گا. تو یہاں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا. پہلی چیز کیا ہے پرفیکٹ وضو کریں، مکمل وضو کریں. دوسری چیز کیا انگلیوں کے درمیان خلال کریں، انگلیوں کے درمیان خلال کریں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کریں، یعنی بہت سارے لوگ یوں ناک میں پانی ڈالتے ہیں لیکن سانس کے ذریعے سے کھینچتے نہیں اوپر. اگر یوں ڈالیں گے تو باہر آ جائے گا پانی فوری طور پہ، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے ناک میں پانی جب ڈالیں آپ تو سانس کے ذریعے سے آپ اوپر تک لے جائیں، اس کا حکم دیا گیا ہے. مگر یہ کہ آدمی روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہیں کرے گا. اس حدیث کو روایت کیا ہے اربعہ نے. اربعہ سے مراد کون ہے؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. یہ اربعہ یعنی 4 لوگوں نے روایت کیا ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے امام ابن خزیمہ نے. اور ابو داؤد میں یہ الفاظ بھی ہے کہ اذا توضأت فمضمض، جب تم وضو کرو تو کلی کرو، جب تم وضو کرو تو کلی کرو، یعنی منہ میں پانی ڈال کر کے پانی کو گھمایا جائے منہ کے اندر. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ منہ میں پانی یوں ڈالے اور فوراً کلی کر دیے، نہیں، پانی کو منہ کے اندر گھمایا جائے یہاں تک کہ منہ کی صفائی اچھی طریقے سے ہو جائے. تو یہ ابو داؤد میں روایت 142 میں موجود ہے، لمبی روایت ہے. ترمذی میں 38 میں ہے. نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 66 ہے، جلد نمبر 1 ہے. اور ابن ماجہ میں 448 ہے. اسی طریقے سے ابن خزیمہ میں بھی روایت، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اس روایت کا خلاصہ اور اس کا سمرائز یہ ہے کہ آدمی پرفیکٹ وضو کرے، مکمل وضو کرے، اور اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھائے اچھی طریقے سے، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرے. یہ وضو کی بعض کیفیات کا ذکر ہے. اہم بات اس سلسلے میں یعنی خالی نہیں ہوگی. اولاً تو یہ بات جان لیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر ذکر کیا ہے کہ لم يتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل به مره واحده، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کلی کیا ہے وضو کے دوران، اور اسی طریقے سے ناک میں پانی چڑھایا ہے، اور کبھی بھی آپ سے بغیر اس کے وضو کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اس وجہ سے اس پر کیا ہے دھیان دینا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، 93 میں پیدائش ہے اور 179 میں وفات ان کی. مدینہ کے امام، امام دار الہجرہ کہا جاتا تھا. تو پہلے ان کو روایت نہیں پہنچی تھی تو انگلیوں کے درمیان خلال کو سنت نہیں سمجھتے تھے. وکان لا یرا، اور ان کا خیال تھا کہ جو ہے خلال نہیں کیا جائے گا انگلیوں کا. تو ان کے شاگردوں میں کسی نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میں نے انہوں نے فلاں فلاں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا حکم دیا ہے. تو اسی مجلس کے اندر فوراً انہوں نے حکم دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ
ایک مومن آدمی کی پہچان یہ ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تک پہنچ جائے تو فوری طور پر اپنی تمام باتوں سے وہ رجوع کر لے اور اس پر حدیث پر عمل کرنا کیا ہے، شروع کر دے۔ آگے دیکھتے ہیں ایک اور روایت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی میں خلال کرنے کے متعلق۔ ابھی انگلیوں میں خلال کرنے کا معاملہ تھا، اب داڑھی میں خلال کرنے کی روایت ذکر کی جا رہی ہے۔ کون ہے آپ میں سے پڑھنے والے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة۔ یہ روایت ہے داڑھی میں خلال کرنے کے متعلق۔ ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل، خلل یخلل خلال کرنا، یہ خلال اس طریقے سے یا کہیں بھی اس طریقے سے انگلیوں کے ذریعے سے، لحیتن کے معنی داڑھی کے ہیں۔ کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے باب الوضوء ہی میں، آپ تیسرے خلیفہ ہیں اور کافی علم والے اور فضیلت اور مرتبے والے خلیفہ ہیں۔ 35 ہجری میں 35 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا 18 ذی الحجہ کو، جمعے کے دن عصر کے بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹیاں انہیں دی اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین، 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانا یخلل لحیتہ فی الوضوء، وضو میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھیوں کا خلال کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران وضو کرتے ہوئے اپنی داڑھیوں کا خلال کرتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ترمذی کے علاوہ بھی یہ روایت کیا ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں ابن حبان نے، حاکم میں، ابن جارود وغیرہ میں موجود ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کے بہت سارے روٹس ہیں، تمام روٹس مل کر کے حدیث کیا ہے، حسن ہو جاتی ہے، قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر بخاری نے، ابن ملقن نے، نووی وغیرہ نے، تمام لوگوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی روایت کیا ہے، قابل قبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام داڑھیوں کا خلال فرمایا کرتے تھے۔ کب؟ اس وقت داڑھیوں کا خلال ضروری ہے جب جو ہے داڑھی 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک 3 طریقے سے دیکھنا ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس داڑھی نہیں تو ان کا مسئلہ نہیں ہے، چمڑی تک پانی پہنچایا جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ جن کے پاس داڑھی ہے لیکن بہت ہلکی ہے یا بہت چھوٹی ہے، تو ان لوگوں کے لیے آسان ہے کہ وہ پانی کیا ہے، چمڑیوں تک پہنچا لیں۔ تیسرے وہ لوگ جن کی داڑھی گھنی ہو، جن کی داڑھی کیا ہو، گھنی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، خلال کرنا ہی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری چمڑیوں تک پانی پہنچائے۔ اس طریقے سے پانی لے کر لیے یہ کافی ہے۔ گھنی تھی اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ جو ہے، صحابہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ظہر میں کی 2 رکعت، ظہر میں عصر میں کچھ پڑھتے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ کہا داڑھیوں کے ہلنے کی وجہ سے، لِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، داڑھیوں کے ہلنے کی وجہ سے۔ وہ کیونکہ امام جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کہاں دیکھیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے جائز ہے کہ وہ سامنے دیکھیں، جائز ہے کہ وہ سامنے دیکھیں، کیونکہ صحابہ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ کی داڑھی ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے؟ آپ کی طرف دیکھنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی بڑی اور گھنی تھی، کیونکہ تبھی انسان اندازہ لگا سکتا ہے پیچھے سے کہ داڑھی حرکت کر رہی ہے۔ المہم تو داڑھی یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے موجودہ دور میں، تو یہ ایک وبا سی آ چکی ہے کہ ایک شان ہے، اور جو مردوں کے حق میں
اور اسی طریقے سے ایک اہم حکم ہے داڑھی کا، تمام چیزوں میں بہت خلل تھا کہ ابو جہل وغیرہ کی داڑھی، ابو لہب وغیرہ یہ سب داڑھی رکھتے تھے، کیونکہ یہ عام طور سے یہ ایک پہچان ہوتی تھی مردوں کی. لیکن اس دور میں یہ بہت بڑی وبا چلتی جا رہی ہے کہ لوگ داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے، داڑھی رکھتے نہیں. اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی سنت ہے. تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نہیں رکھتا ہے تو کوئی بہت بڑا جرم اور گناہ نہیں. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، داڑھی واجب اور ضروری ہے. بخاری وغیرہ کے اندر 5 طرح کی روایات آئی جس میں کہا گیا کہ داڑھی بالکل آدمی چھوڑ دے. المہم یہ ہے، اور پہلے بھی جو انبیاء گزر چکے ہیں ان میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آیا، ان کی قوم نے بچڑوں کی عبادت شروع کر دی تھی، تو کیا کہا تھا ہارون علیہ السلام نے؟ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، اے میرے ماں کے لڑکے، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑو. چونکہ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تھے تو انہوں نے ہارون کی داڑھی علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی تھی. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو بہت بعد میں آئی ہو، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو شروع سے موجود رہی ہے. اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ چہرہ اس طریقے سے ہو جائے. چہرہ تو اللہ ہی نے دیا ہے، تو چہرہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر چہرہ اس طریقے سے نہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اور جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، تو ایسے چہرے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے شکار ہو جاتے ہیں. بچنا چاہیے اس سے بہرحال. اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جانا ہے تو ہم اللہ سے مواجہہ کریں گے. اللہ کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو پسند کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کو داڑھی رکھنا پسند ہے. تو ایسی حالت میں اللہ سے ملاقات کیسے اچھی ہوگی کہ جب آدمی کا چہرہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے. آدمی چہرہ اسی طرح بناتا ہے جیسے اس کا محبوب چاہتا ہے، اس لیے اس کا خیال کیا جانا چاہیے. المہم یہ ہے کہ اگر آدمی کی داڑھی ہے اور داڑھی ہلکی ہے تو پانی پہنچانا ہوگا چمڑیوں تک، اور اگر داڑھی بہت گھنی ہے تو خلال یوں کر لینا کیا ہے، کافی ہے. اور کبھی کبھی یہ کہ آدمی چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ کے نبی علیہ السلام نے داڑھیوں کا خلال نہیں بھی کیا ہے. تو یہ سنت ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں. اس کے بغیر بھی وضو درست اور صحیح ہوگا. جی آگے کی روایت دیکھتے ہیں. ابھی کافی روایت ہے باب الوضو میں، تو محنت کریں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جی وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اس سے پہلے جان لیں کہ حدیث اس سلسلے میں آ رہی ہے. حدیث اس سلسلے میں آ رہی ہے کہ جب وضو کیا جائے تو دلک کیا جائے. اس کو دلک کرنا کہتے ہیں، یعنی مل لیا جائے ہاتھوں سے تاکہ پانی کیا ہے پہنچ جائے اور کوئی بھی جگہ وضو کی خشک نہ رہ جائے، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے. اور اسی طریقے سے کتنے پانی سے وضو کیا جائے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے پانی سے وضو کیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو چکا ہے. عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. اور وضو کے بعد ابھی کل جو ہے آپ کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس نام کے بتائے گئے تھے 2 صحابی. عبداللہ بن زید کے نام سے 2 صحابی ہیں، لیکن دادا کے نام میں آ کے فرق ہو رہا. عبداللہ بن زید بن عاصم یہ یہاں کے یہ صحابی ہیں جو یہ روایت جن کی نقل کی جا رہی ہے، اور جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کرنے میں وحشی بن حرب کے ساتھ عبداللہ بن زید بن عاصم بھی تھے مارکہ یمامہ میں، جو بالکل ریاض سے قریب ملا ہوا. اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ صاحب الرؤیا، جنہوں نے آذان کا کو خواب میں دیکھا تھا، عبداللہ بن زید بن عبدی ربہ. 63 ہجری میں عبداللہ بن زید بن عاصم کی وفات ہوئی، جن کی روایت یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے ہر رات کے دن. کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا
بثلثی مدن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2/3 مد پانی لایا گیا۔ مد ایک پیمانہ ہے، جیسے ہمارے پاس کلو گرام، 2 کلو، 3 کلو، اس طریقے سے اس زمانے میں مد جو ہے ایک پیمانہ ہوتا تھا، جو عام طور سے یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ جو بھر جائے یہ ایک مد کہلاتا ہے۔ یہ نارمل آدمی کے ہاتھ کو جو بھر دیا جائے وہ پانی کی شکل میں ہو، چاول گیہوں کی شکل میں، اسی کو مد کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2/3 جو ہے مد پانی لایا گیا، 2/3 مد پانی لایا گیا۔ فجعل يدلك ذراعيه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے ان ہاتھوں کو ملنے لگے، یعنی آپ نے وضو میں ان ہاتھوں کو ملا وضو کے دوران۔ اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک چیز تو یہ معلوم، یہ روایت امام احمد کے ہاں موجود ہے، اور اسی طریقے سے اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور روایت صحیح ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ مد جو ہے، جیسا کہ ذکر کیا ہے، مد ہے، سا ہے، یہ سب ایک پیمانہ ہے، وزن کرنے کا ایک آلہ ہے، وزن کرنے کی ایک مشین ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کتنی ہے۔ تو اگر ہم 2 مد دیکھتے ہیں تو مد جو ہوتا ہے وہ سا جو ہوتا ہے وہ ایک سا تقریباً 2 لیٹر 2.5 لیٹر ہوتا ہے ایک سا، جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، وہ 4 سے 5 مد ہوتا تھا، یعنی 2.5 سے 3 لیٹر، 2.5 سے لے کر کے 3 لیٹر تک اتنے پانی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور تقریباً جو ہے آدھا لیٹر یا اس سے کچھ زیادہ اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ آگے روایت آئے گی بھی۔ اس میں جو چیز ذکر کرنے کی وہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وضو کے دوران آدمی دلک کر لے، یعنی مل لے، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ وضو کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی زیادہ ویسٹ نہ ہو، ضائع نہ ہو، کیونکہ اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی اسی بات کا ثبوت ملتا ہے کہ پانی انسان کو زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور سے جو ٹوٹی وغیرہ سے ابھی وضو کرنے کا جو رواج چل چکا ہے، یہ بڑا ہی نقصان دہ ہے، کہ اس میں پانی، جتنے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں ایک آدمی، اس سے 4 گنا، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اس سے 4 گنا پانی ضائع ہوتا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر 1 لیٹر سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے لوٹے وغیرہ میں یا کسی چیز سے اگر وضو کر رہے ہیں تو، اور اگر آپ وضو کر رہے ہیں ٹوٹی وغیرہ سے، تو ایسی صورتحال میں 1 لیٹر کی جگہ پہ 4 لیٹر پانی کیا ہے، آسانی سے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بھی کیا ہے، پرہیز کرنا چاہیے کہ وضو کے دوران پانی زیادہ ویسٹ نہ ہو، کیونکہ اس کا حساب دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں 2 چیزیں خاص طور سے ذکر کی گئی ہیں۔ آگے کی روایت دیکھیں جی، ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو پڑھیے۔ جی شیخ۔ وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وقال إسناده صحيح وصححه الترمذي أيضا۔ یہ بھی پڑھ لیں۔ وهو عند مسلم، جی جی جی، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعنہ، اور انیس روایت ہے، یعنی کس سے؟ عبداللہ بن زید بن عاصم، عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یاخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذہ لرأسہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کانوں کے مسح کے لیے پانی لے رہے تھے، اس پانی کے علاوہ جو آپ نے سر کے مسح کے لیے لیا تھا۔ یعنی خلاصہ سمرائز یہ ہے اس کا کہ آپ نے سر کے مسح کے لیے الگ پانی لیا اور کان کے مسح کے لیے الگ پانی لیا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بیہقی نے،
اس روایت کو بیان کیا ہے امام بہقی نے، روایت کا امام بہقی نے، اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ بہقی کے اندر، امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 1 ہے، والیوم نمبر 1 اور پیج نمبر 65 ہے، اور یہی روایت دوسرے طریقے سے امام مسلم کیا ہے 236 پہ، دونوں کو ملائیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین بات ابھی واضح ہو جائے گی۔ یہ جو روایت بہقی کی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سر کے مسح کے لیے الگ پانی لیا اور کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا، یہ روایت شاذ ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب کیا ہے؟ شاذ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی راوی، چین آف نریٹر، اپنے سے زیادہ سچے راوی کی مخالفت کرے حدیث بیان کرنے میں، تو ایسی روایت کو شاذ کہتے ہیں، ایسی روایت کو شاذ کہتے ہیں۔ تو یہ جو بہقی کی روایت جو ہے وہ شاذ ہے۔ صحیح روایت کیا ہے جو مسلم کے اندر موجود ہے 236 میں؟ وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ وہ مسح براسہ بماء غیر فضل یدیہ، اصل یہ ہے کہ ہاتھ دھلنے کے بعد جو ہاتھ کے پانی میں جو ہاتھ میں جو تری تھی، اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کا مسح نہیں کیا، بلکہ وہ مسح براسی بماء غیر فضل یدیہ، ہاتھ سے بچے ہوئے پانی کے علاوہ دوسرے پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا۔ اصل روایت یہ ہے جس کو امام بہقی نے دوسرے طریقے سے روایت کیا، اور یہ ہے کہ آپ نے سر کے مسح کے لیے الگ پانی لیا اور کان کے مسح کے لیے الگ پانی لیا۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کو دھلنے کے بعد اس پانی سے آپ نے سر کا مسح نہیں کیا، بلکہ سر کے مسح کے لیے آپ نے الگ سے پانی لیا۔ یہ معاملہ ہے، اور یہی وہو المحفوظ، اسی لیے کہا امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے کہ یہی بات محفوظ ہے، یہی بات کیا ہے؟ ثابت ہے، اور امام بہقی نے جو ذکر کیا ہے وہ روایت کیا ہے؟ شاذ ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے جن کو اس حدیث کی سند کا صحیح علم نہ ہو سکا، انہوں نے کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کا حکم دیا، حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا، کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں کئی دوسری روایات بھی مروی ہیں، ربیع بنت معوذ وغیرہ کی اور دوسرے صحابہ کی۔ اس وجہ سے اس میں خلاصہ یہ ہے کہ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا۔ آگے کی روایت پڑھیں، کوئی اہم چیز نہیں اس میں واقعی جی، وہ مصطلح ہے حدیث کی تو کافی دقت ہوں گی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ جی شیخ، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ دیکھیے روایت وضو کی فضیلت اور اس کے ثواب کے متعلق روایت کل پیش بھی کی گئی تھی کل کے درس میں، لیکن اب روایت آئی ہے تو اس میں کئی چیزیں اہم ہیں جو انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ دیکھیے روایت کیا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن آئے گی، اور بخاری میں الفاظ یہ ہے ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی۔ دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی، مسلم میں یہ الفاظ ہیں، اور بخاری میں الفاظ یہ ہے کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی یوم القیامہ۔ یوم القیامہ یہ قیامت کا دن، آخرت کا دن، 70 آیات سے زیادہ، 70 آیات میں یوم القیامہ لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اور امت جو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہے، ایک امت اجابہ ہے جیسے ہم اور آپ انشاءاللہ رب العالمین نہیں، وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے آپ کے دین کو قبول کیا،
ان کو امت اجابہ کہتے ہیں، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. اور دوسری امت جو ہے امت دعویٰ، یہ سب جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، ہندوز ہیں، کرسچن ہیں، سب یہ سب آپ کی ہی امت ہے، لیکن یہ امت دعویٰ ہے، امت اجابہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن آئے گی یا بلائی جائے گی غرن. اصل میں غر جو ہے اگر کی جمع ہے. یہ غر کہتے ہیں ہارس، جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ سفیدی ہوتی ہے، اسی کو غر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور محجل جو کہتے ہیں، جو پاؤں کے اندر دونوں پاؤں جو ہوتے ہیں، پاؤں میں تھوڑا تھوڑا حصہ سفید ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. یعنی ہاتھ پاؤں میں، اور اسی طرح سے چہرے کی سفیدی کو غر کہتے ہیں، اور ہاتھ پاؤں کی سفیدی کو محجل کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میری امت قیامت کی دن آئے گی اس حال میں کہ اس کے چہرے، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کیا ہے، چمک رہے ہوں گے. کس وجہ سے؟ من اثر الوضو، وضو کے اثر کی وجہ سے، وضو کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے، اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں وغیرہ چمک رہے ہوں گے. کیونکہ ذکر کیا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اس طریقے سے اپنی امت کو پہچانوں گا کہ وہ قیامت کے دن آئیں گی تو ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں یہ سب کیا ہے، چمک رہے ہوں گے. اچھا، اب یہاں دیکھیے فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. تو تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہو کہ وہ روشنی کو، چمک کو بڑھائے، فلیفعل، تو اسے بڑھانا چاہیے. یعنی ہاتھ کو مثال کے طور پہ یہاں تک دھلنا ہے تو اور زیادہ دھلے تاکہ یہاں تک چمک ہو جائے. پیر کو ٹخنوں تک دھلنا ہے تو اس کو اور اوپر تک دھل لے تاکہ چمک زیادہ ہو جائے. یہ جو الفاظ ہے نا فمن استطاع منکم، یہاں سے جو الفاظ ہے نا یہاں تک، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ نہیں، آپ کے ورڈز نہیں ہیں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو مدرج کہتے ہیں. حدیث کی اصطلاح میں، حدیث کی لغت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدرج کہتے ہیں. مدرج کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بعد میں ایڈ کی جائے، انٹری کر دی جائے. وما كان من كلام احد الروات، چاہے آپ نریٹر میں سے کوئی آدمی اگر کوئی بات بیان کرتا ہے یا اس کو ایکسپلین کرتا ہے تو وہ مدرج کہا جاتا ہے اس کو، یعنی جو اصل حدیث میں نہیں ہوتا. تو یہاں سے بھی فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، جو ان کے صرف ایک شاگرد نعیم المجمر نے روایت کیا ہے. باقی یہ روایت 10 صحابہ سے مروی ہے. کتنے صحابہ سے؟ 10 صحابہ سے یہی روایت مروی ہے، جن میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں بیان فرمائی. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، کسی نے نہیں بیان فرمائی. اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے شاگرد ہیں انہوں نے بھی یہ الفاظ نہیں بیان کیے ہیں، سوائے نعیم المجمر کے کسی اور نے نہیں بیان کیا. اس لیے یہ چیز فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اوپینین ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، ان کی اپنی رائے ہے، جو درست اور صحیح بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول، یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک دھلنے کا حکم دیا ہے وہیں تک کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مان لیتے ہیں چہرہ کیا، یہ پورا چہرہ ہے. اب اگر چہرے کی روشنی بڑھانا چاہیں گے تو سر میں داخل ہو جائیں گے، اور چہرہ اور سر الگ ہوتا ہے، اور سر کا مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، مطلب لاجیکل ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کو محققین علماء نے، ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، منذری نے، اور اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے، تمام لوگوں نے اس کو مدرج کہا اور کہا کہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے، ان کی اپنی اوپینین اور رائے ہے، اپنی رائے ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھتے ہیں ایک اہم چیز. بہت سارے لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسی حدیث سے، کہ وضو کرنا اس امت کی خصوصیت میں سے ہے. اس امت کی دوسری امتوں میں یہ نہیں تھا، صرف اسی امت کی خاصیت میں سے کہ ان کو وضو کا حکم دیا گیا ہے یا وضو کا طریقہ سکھلایا گیا ہے. یعنی وضو اس سے پہلی امتیں نہیں کرتی تھیں. بہت سارے علماء کی رائے اسی حدیث کی بنیاد پر کہ وضو کرنا اس امت کی خصوصیت ہے، دوسری امتوں کو وضو کا طریقہ نہیں بتلایا گیا تھا. جبکہ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، وضو کرنا اس امت کی خصوصیت میں سے نہیں ہے، اور یہی صحیح بات ہے. وضو کرنا
پہلی امتوں میں بھی تھا اور امت محمدیہ میں بھی ہے، لیکن خصوصیت کیا ہے کہ اعضائے وضو کا چمکنا، چہرے کا چمکنا، ہاتھوں کا چمکنا، پیروں کا چمک، لائٹ آنا اس میں، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، وضو کرنا نہیں، چمک کا ہونا اس امت کی خصوصیت میں سے، وغیرہ وضو کرنے کا ثبوت پہلے لوگوں میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے، بادشاہ نے آپ کی بیوی کو طلب کیا اور ان کے ساتھ وہ برائی کرنا چاہتا تھا، تو اس وہاں پر یہ ہے کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تھا، فقامت تتوضا وتصلی، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، حدیث بخاری کے اندر 2217 میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کا یہ طریقہ پہلے سے موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ میں سے اگر کوئی جریج الراہب کا قصہ جانتے ہوں گے، یہ بھی بخاری کے اندر ہے، جریج الراہب جن کی ماں نے بد دعا دے دی تھی، جب وہ کئی مرتبہ آئی اور وہ نفل نماز میں مشغول تھے، جواب نہیں دے سکے، تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہیں موت نہ یہاں تک کہ تم کسی زانیہ عورت کا چہرہ دیکھ لو، پورا لمبا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو جو ہے وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو لوگوں نے کہا کہ جریج الراہب کا ہے، جریج الراہب کا ہے، اور آئے اور ان کا جو جہاں وہ عبادت کرتے تھے سب اس کو گرا دیا۔ تو جریج نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے بچوں کو لے کر آؤ، بچہ لایا گیا تو جریج نے وضو کیا، فتوضا، حدیث کے الفاظ ہیں، فتوضا وصلی، وضو کیا اور نماز ادا کی، اور پھر بچے سے پوچھا من ابوک، تمہارا باپ کون ہے؟ تو کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے، میرا باپ فلاں چرواہا، بھی جبکہ وہ بالکل نیا نومولود بچہ تھا، نیو بورن تھا، لیکن دنیا میں کچھ لوگوں نے کیا ہے جو ہے گود میں بالکل چھوٹی عمر میں جنہوں نے گفتگو کی ان میں سے یہ بچہ بھی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو کا طریقہ پہلے سے موجود تھا، البتہ یہ ہے کہ جو چمک اور دمک کی بات کی جا رہی ہے، جو لائٹ کی بات کی جا رہی ہے، یہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے، واللہ عالم بالصواب، یعنی وضو اس امت کی خصوص نہیں، وضو میں جو وضو کرنے کی وجہ سے جو چمک آ رہی وہ اس امت کی خصوصیت میں ہے، باقی یہ ہے کہ پہلی امتوں میں بھی وضو کا ثبوت موجود ہے۔ آگے کی روایت دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جی پڑھیں اگر آپ میں سے کوئی۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه۔ یہ روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کا ذکر ہو چکا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو چکا ہے، کسی کو یاد ہے کوئی روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گزری ہے؟ جی عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی روایت گزری ہے؟ کسی کو نہیں یاد ہے، چلیں بہرحال ان کا ذکر ہو چکا ہے اور دوبارہ کر دیا جا رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے متعلق یہ تعریف سے مستغنی ہے، بے نیاز، ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ افقہ النساء مطلقاً، دنیا میں جتنی بھی عورتیں پیدا ہوئی ان میں سب سے زیادہ سمجھدار، دین کو جاننے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، کئی فن میں ماہر تھیں، حدیث ہے، تفسیر ہے اور لغہ ہے، اشعار ہیں، اور اسی طریقے سے میڈیکل سائنس ہے، ان تمام چیزوں میں کیا ہے کافی ماہر تھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا تھا جس میں صحابہ الجھ جاتے تھے تو اس کے سالوشن کے لیے، اس کے حل کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بہت زیادہ روایات آپ سے مروی ہیں، 2210 روایات آپ سے مروی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، اور
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک ہی کنواری خاتون سے نکاح فرمایا تھا، ان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کے لیے جب ان پر زنا کا الزام لگایا گیا تو سورہ نور کی 10 آیات نازل فرمائی، جن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اونچی صحابیہ ہیں اور ہماری اور آپ کی ماں ہے۔ 57 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، یہ بھی کہا گیا کہ 58 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ بقیع الغرقد جو بالکل مسجد نبوی سے ملی ہوئی قبر ہے، قبرستان ہے، وہاں آپ کی تدفین ہوئی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا، آپ کو خوشی ہوتی تھی، آپ کو پسند تھا التیمن، التیمن دائیں طرف سے شروع کرنا، رائٹ طرف سے شروع کرنا یا رائٹ ہینڈ سے کرنا، یہ عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ کہاں کہاں چند جگہ ذکر کیا، فی تنعلہ، شوز وغیرہ پہننے میں، جوتے وغیرہ پہننے میں، وترجلہ، کنگھی وغیرہ کرنے میں، بال کی، وطہورہ، اور وضو وغیرہ کرنے میں، وفی شأنہ کلہ، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ طرف یا رائٹ ہینڈ سے کرنے کو پسند فرماتے تھے، سوائے ان چیزوں کے جو نجس اور گندی ہوں، ان جیسے کوڑا اگر آدمی کو اٹھانا ہو تو بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے اٹھائے گا، کسی کو پیسہ دینا ہو یا پیسہ لینا ہو تو رائٹ ہینڈ کا استعمال کیا جائے، قرآن دینی ہو لینا ہو، کتاب دینی ہو لینا ہو، ان تمام چیزوں میں کیا ہے، آدمی کو رائٹ ہینڈ کا استعمال کرنا ہوگا، دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح سے طرف میں اگر دیکھا جائے سائڈ میں تو دائیں طرف، اگر آدمی کو کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، اس کے رائٹ طرف بھی لوگ ہیں، لیفٹ طرف بھی لوگ ہیں، تو کہاں سے شروع کرے، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، رائٹ کی طرف سے کیا ہے وہ شروع کرے گا، رائٹ کی طرف سے شروع کرے گا۔ تو یہاں اس روایت کو اس لیے ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ وضو کے کرنے کے وقت بھی جیسے دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے تو پہلے رائٹ پھر لیفٹ، لیکن اگر کوئی پہلے بائیں دھل لیا پھر دایاں دھلتا ہے تو اس کا وضو درست ہوگا، سنت میں خلل کی وجہ سے اس کو ثواب کم ملے گا، لیکن وضو اس کا درست ہوگا۔ اگر کوئی آدمی دائیں سے پہلے رائٹ سے پہلے لیفٹ اگر پاؤں دھل لیا یا ہاتھ دھل لیا تو وضو اس کا درست ہوگا، لیکن سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ تو یہاں یہ روایت اسی لیے ذکر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری میں کتاب الغسل میں یہ روایت موجود ہے، باب التیمن فی الوضوء والغسل، کتاب الوضو میں ہے، کتاب الوضو میں ہے، اور حدیث نمبر 168 ہے، اور مسلم میں حدیث نمبر 268 میں روایت موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے میں، شوز وغیرہ پہننے میں، جوتا چپل پہننے میں، ان تمام چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دائیں طرف استعمال کرتے تھے، یا رائٹ کی طرف استعمال کرتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ یحب التیمن مستطاع، کہ بخاری کی روایت یہ ہے کہ جہاں تک ممکن اور پاسبل ہوتا آپ رائٹ طرف اور رائٹ ہاتھ کا استعمال کرتے تھے، جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا آپ ایسا ہی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ تو ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کھانا وانا کھانا ہو گیا ہے، قمیص وغیرہ پہننے کے متعلق بھی یہی ہے کہ آپ جب قمیص پہنتے تھے تو پہلے دائیں طرف، یا اسی طریقے سے آدمی کچھ اور پہن رہا ہے تو ان تمام چیزوں میں کیا ہے دائیں طرف کا خیال کرے، اور بائیں طرف یا بائیں ہاتھ کا استعمال ان چیزوں کے لیے جو نجس ہوں ان میں استعمال کیا جائے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے، اور اس متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، تیزی کے ساتھ چلیں، وقت ہو چکا ہے، سوچ رہا تھا کہ باب الوضو ختم ہو جائے۔ جی، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما فبدؤ، بدا یبدؤ کے معنی ہوتے ہیں شروع کرنے سے، فبدؤ تو تم لوگ شروع کرو، فبدؤ بمیامنکم، جی، فابدأوا بميامنكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة۔
جزاک اللہ خیر۔ اب یہاں اس روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس لیے لائے ہیں کہ جب آدمی وضو کرے تو دائیں طرف سے شروع کرے، یعنی ہاتھ دھلنا ہے، پہلے ہاتھ دھلنا ہوتا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ پھر بعد میں بائیں ہاتھ، اور اسی طرح پیر وغیرہ دھلنے میں تمام چیزوں میں دائیں طرف پہلے استعمال کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، فابدؤوا بمیامنکم، تو دائیں طرف سے شروعات کرو، ابتدا کرو، اسٹارٹ کرو۔ یہ حدیث ہے اور اس کو اربعہ نے روایت کیا، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے۔ ابو داؤد میں کتاب اللباس میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4141، 41 میں، ابن ماجہ میں روایت ہے 420 میں ہے، اور اسی طریقے سے روایت ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اور یہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں غلطی ہوئی ہے، یہ روایت جو ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں اور اسی طریقے سے ترمذی میں یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت بلکہ ترمذی نے روایت ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس حدیث کو چاروں نے روایت کیا ہے، یعنی امام ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، یہاں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے چوک ہوئی ہے، کیونکہ اس الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ اور ورڈز کے ساتھ دو ہی امام نے اس سے روایت کیا، امام ابو داؤد نے اور امام ابن ماجہ نے۔ امام نسائی نے اور امام ترمذی نے ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت نہیں ذکر کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو، تو چاروں میں سے صرف دونوں اس کو روایت کیا ان الفاظ کے ساتھ۔ ابن خزیمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت درست اور صحیح ہے، یہ روایت درست اور صحیح ہے۔ اور ابو داؤد وغیرہ کے الفاظ یہ بھی ہیں، دوسری روایت ہے اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب لباس پہنو اور جب وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو، دائیں طرف سے شروع کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے وغیرہ پہننے میں، پیر وغیرہ، ہاتھ وغیرہ دھلنے میں، ان تمام چیزوں میں پہلے رائٹ طرف کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ اس روایت کا خلاصہ ہے۔ آگے کی روایت دیکھتے ہیں۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پہلی مرتبہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ خندق کے سال آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی سن 4 ہجری میں، اور پہلا غزوہ جس میں آپ شریک رہے وہ صلح حدیبیہ ہے، غزوہ حدیبیہ ہے، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے، خاص طور سے وضو وغیرہ کا پانی آپ کا لایا کرتے تھے، تو ان صحابہ میں سے ہیں۔ اور بصرہ جو عراق میں ایک جگہ ہے وہاں کے گورنر بنائے گئے، اور اسی طریقے سے کوفہ کے گورنر 2 مرتبہ بنائے گئے، ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 50 ہجری میں، سن 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، فمسح بناصیتہ، تو آپ نے اپنی پیشانی کا مسح کیا، ناصیتن پیشانی کو کہتے ہیں، فمسح بناصیتی، آپ نے اپنی پیشانی کا مسح کیا، وعلی الامامتی، اور امامہ جو پگڑی باندھی جاتی ہے اس پر مسح کیا، والخفین، اور موزوں پر مسح کیا، اور موزوں پر مسح کیا۔ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس لیے اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر آدمی چند بالوں پر مسح کر لے تو سر کا مسح ہو جائے گا، اسی لیے وہ روایت لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیتہ، آپ نے اپنی پیشانی کا مسح کیا، تو پیشانی پورا سر تو نہیں، اور اسی طریقے سے امامہ یعنی جو پگڑی وغیرہ ہوتی ہے اس پہ مسح کیا، موزوں پر مسح کیا۔ اس میں صحیح معاملہ کیا ہے؟
سر کا مسح کرنے کی 3 کنڈیشن، 3 حالت ہو سکتی ہے. اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ سر کا مسح کی کنڈیشن 3 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ سر بالکل کھلا ہوا اس پہ کچھ نہ ہو، تو پورے سر کا مسح کیا جائے گا، پورے سر کا مسح کیا جائے گا. دوسری حالت یہ ہے کہ سر پر پگڑی بندھی ہوئی، آگے سے لے کے پیچھے تک پگڑی بندھی ہوئی. پہلے عرب میں عرب کا کلچر تھا کہ پگڑی باندھے ہوئے ہوتے، آج بھی بہت سارے لوگ باندھے ہوتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں کلچر ہے. تو پگڑی کس کر یعنی مضبوطی کے ساتھ بندھی ہوئی ہو، تو اگر پگڑی پورے سر میں بندھی ہوئی ہو تو پگڑی ہی پہ مسح کر لیا جائے گا، خلاص اس کو ہٹایا نہیں جائے گا. تیسری شکل یہ ہے کہ پگڑی بنی ہوئی ہو لیکن اس کا بعض حصہ، جیسے سر کا بعض حصہ کھلا ہوا ہو، جیسے پگڑی بنی ہوئی ہے لیکن آگے کے کچھ بال کھلے ہوئے ہوں، تو ایسی صورتحال میں پیشانی سے شروع کیا جائے گا جو کھلے ہوئے ہیں، اور باقی جو اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا وہ پگڑی پر کمپلیٹ کر لیا جائے گا. یہی بات بیان کرنی ہے، اور یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور آپ کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، اور پگڑی بندھی ہوئی تو پورے سر پہ نہیں تھی، پیشانی کا حصہ کھلا ہوا تھا، تو آپ نے پیشانی کا مسح کرتے ہوئے پھر پگڑی پہ مسح کیا، اور یہی درست اور صحیح بات ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر کہتے ہیں ولم یصح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث واحد انه اقتصر على مسح بعض راسه، البتہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بعض حصے کا مسح کیا ہو. آپ نے جب بھی مسح کیا پورے سر کا مسح کیا ہے، آپ نے پورے سر کا مسح کیا ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کا مسح کیا اور اس پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی، تو پیشانی کا مسح کرتے ہوئے پھر آپ نے پگڑی پہ جا کر ختم کیا. یہ ہے اس روایت کو ذکر کرنے کا یہاں مقصد، کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر آدمی پگڑی باندھے ہوئے ہو تو اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ کہ پگڑی پہ مسح کر لے، یا پگڑی اگر پورے حصے کو ڈھکے ہوئے نہیں ہے تو جو حصہ آگے کا خالی ہو اس پہ ہاتھوں سے مسح کرتے ہوئے پھر پگڑی پہ مسح کر کے کمپلیٹ کر لے. آگے کی روایت دیکھتے ہیں. خیر یہ سب تو ہمارے پاس بہت کم ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں. آگے دیکھتے ہیں جابر بن عبداللہ کی روایت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جی عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فی صفت حج النبی حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. جزاک اللہ خیر. ابدؤ ہے، یہ کیا ہے؟ ابدؤ فعل امر ہے. ابدؤ آرڈر دیا جائے، ابدؤ بما بدا اللہ به، تم لوگ شروع کرو، اسٹارٹ کرو ویسے ہی جیسے اللہ رب جہاں سے اللہ رب العالمین نے اسٹارٹ کیا ہے. اور جو ہے حدیث پڑھتے وقت گنہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ عند مسلم یہ سب نہ کیا جائے. عام طور سے اس کو نارمل پڑھا جائے. قرآن سے اور حدیث پڑھنے میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. آگے دیکھیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے ان کی کوئی روایت ذکر نہیں کی گئی. یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد محترم عبداللہ یہ بھی صحابی، ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں شریک رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، سوائے غزوہ بدر اور احد کے. ان 2 غزووں میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے والد محترم نے منع کر رکھا تھا. ان کی بہت ساری بہنیں تھیں، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے 7-8 بہنیں تھیں، تو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے ان کے والد محترم نے کہا کہ میں غزوے میں شریک ہوں گا اور تم جو ہے اپنی بہنوں کی حفاظت کرو گے، ان کی دیکھ ریکھ کرو گے. اور حج کے بعد میں حج کے متعلق سب سے تفصیل سے ڈیٹیل میں جو روایت بیان کرنے والے صحابی ہیں وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کی کیفیت کو سب سے ڈیٹیل میں کوٹ کرنے والے صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی مشہور اور اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سی روایت مروی ہے، 1540 روایات 1540 اتنی روایات آپ سے مروی اور بڑی فضیلت والے صحابی بھی ہیں. اور مسجد نبوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی، وہاں باقاعدہ ان کا ایک حلقہ لگتا تھا جہاں پر وہ
حدیث اور علم کو نشر کرتے تھے اور لوگ ان سے علم سیکھتے تھے. آخری عمر میں جو ہے نابینا ہو گئے, آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی, اور جو ہے 74 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. 74 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. کہا جاتا ہے کہ مدینے میں وفات پانے والے آپ آخری صحابی ہیں, یعنی آپ کے بعد, آپ کی وفات کے بعد مدینے میں کوئی دوسرے صحابی نہیں بچے تھے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حج کی صفت کے متعلق کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا اس میں آپ نے کہا ابدؤ بما بدا اللہ بہ, تم لوگ شروع کرو جیسے اللہ رب العالمین, جس سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا, اسٹارٹ کرو جس سے اللہ رب العالمین نے اسٹارٹ کیا ہے. نسائی نے اسی طریقے سے امر کے صیغے کے ساتھ, حکم کے ساتھ, آرڈر کے ساتھ روایت کیا ہے, جبکہ مسلم میں یہ لفظ خبر کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدا بما بدا اللہ بہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی شروع کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. اس میں حکم نہیں ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شروع کیا ویسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر رہے ہیں, اور وہی زیادہ درست اور صحیح ہے, وہی زیادہ درست اور صحیح ہے. اور نسائی میں جو یہ موجود ہے اس سے زیادہ صحیح بات مسلم کی ہے. نسائی میں یہ روایت 2970 پہ ہے, اور مسلم کے اندر یہ روایت 1218 میں 1218 میں ہے. 1218 میں پورا خلاصہ صرف یہ ہے کہ جیسے اللہ نے شروع کیا ہے ویسے شروع کریں. اور یہاں پر لانے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دائیں طرف سے وضو کیا ہے, پہلے دایاں ہاتھ, پہلے دایاں پیر, تو اس طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہی اس روایت کو ذکر کرنے کا مقصد ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بائیں طرف سے کر لیتا ہے پہلے تو جائز اور درست ہے, اس کا وضو درست ہوگا, لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی. جی آپ میں سے کوئی دوسرا پڑھیں, ایک ہی شخص بار بار پڑھے, یہ مناسب نہیں, سب لوگ تھوڑا تھوڑا حصہ لیں. جی شیخ جی. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. جزاک اللہ خیرا. اور انہی سے روایت ہے, یعنی کن سے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تھے, ادار الماء علی مرفقیہ, تو پانی کو بہاتے تھے اپنے, یہ مرفق اس کو کہتے ہیں, ایلبو جس کو آپ لوگ کہتے ہیں, تو وہ ہاں تک پانی کو بہاتے تھے, ملتے تھے پانی کے ذریعے سے, پانی کو پہنچاتے تھے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے. تو اصل میں عام طور سے اگر ہم جلدی وضو کرتے ہیں تو جو یہ حصہ ہے نا, یہ سب پانی آسانی سے پہنچ نہیں پاتا. جو لوگ جلد بازی میں وضو کرتے ہیں انہیں متنبہ اور آگاہ ہو جانا چاہیے, اور ایسی صورتحال میں وضو ان کا درست نہیں ہو پاتا ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر, اور حدیث نمبر 15 ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے, ضعیف ہے, جیسا کہ خود حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. لیکن معنی صحیح ہے کیونکہ دوسری روایت موجود ہے جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پہنچاتے تھے, پانی سے ملتے تھے, ہاتھوں کو ملتے تھے. یہ روایت موجود ہے, معنی اس کا صحیح ہے, لیکن یہ روایت جو ہے اس سند کے ساتھ کیا ہے, ضعیف ہے, کیونکہ اس میں ایک راوی قاسم بن محمد بن عبداللہ ہے جو متروک راوی ہے, یعنی جن پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگائی گئی ہے کہ صاحب جھوٹ بولتے تھے, اور ضعیف راوی ہیں. تو یہ روایت کیا ہے, خلاصہ یہ کہ روایت ضعیف ہے, لیکن کیونکہ دوسری روایت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو ملتے تھے پانی ڈالنے کے بعد, اس لیے بات صحیح ہے لیکن روایت کیا ہے, ضعیف ہے. آگے کی روایت دیکھیں. جی بہت تھوڑا وقت ہے, اگر یہ ختم کر لے جائیں تو بہتر. 3-4 روایات اور رہ گئی ہیں, یا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی تھک چکے ہوں گے. کافی روایتیں چھوڑ دیں, انشاءاللہ رب العالمین آئندہ مکمل کریں گے. کئی روایات ہیں, کافی روایات ہیں, تو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں اس کو مکمل کرتے ہیں. یہاں سے جو یہ روایت ہے بسم اللہ کرنے کے بیان میں, تو یہ انشاءاللہ آگے سے شروع کرتے ہیں. کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے آج کے درس میں تو پوچھا جا سکتا ہے.
یہی بہت سارے علماء نے کہا کہ نہیں، ہاتھ جو دھلا جائے گا وہ رات کی نیند کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر آدمی دن میں بھی سو گیا ہے اور گہری نیند میں سو گیا تو ہاتھ کو دھل لے، یہ زیادہ پریکاشن اور بہتر ہے، لیکن اصل جو ہے وہ رات کا ہے، اصل جو ہے رات کا ہے۔ اور کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، دن میں بھی اگر آدمی سو جائے تو اسے ہاتھ کو دھلنا چاہیے، اور یہی مطلب پریکاشن اور احتیاط اسی میں۔ رات میں تو دھلنا ہر حال میں واجب اور ضروری ہے، اور دن میں بھی اگر آدمی لمبی نیند سو گیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہاتھ کو دھل لے۔ بھائی مسواک کرنے کا معاملہ، حالانکہ مسواک تو کیا ہی جائے گا، جب اٹھا جائے گا مسواک کیا جائے گا، اس سے کہاں انکار ہے۔ تو مسواک کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ رات سے بیدار ہوتے تھے، نیند سے بیدار ہوتے تھے، یشوس بالسواک، تو آپ جو ہے مسواک کرتے تھے۔ میں نے میسج نہیں دیکھا، وقت زیادہ لمبا کر دیا۔ خیر، اور کوئی سوال ہے اس میں؟ سر ٹائپنگ میں کافی میسیجز بہت زیادہ ہیں۔ یہ سمجھ نہیں پایا کہ وضو کرتے ہوئے ایپنک کیا ہے؟ جی وضو کے بعد انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ انشاءاللہ یہ روایت آگے آ رہی ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ بائیں ہاتھ سے دھلیں گے، جو ہے پیر کو بائیں ہاتھ سے ہی دھلیں گے، پیروں کو بائیں ہاتھ سے ہی دھلیں گے، چاہے وہ رائٹ ہو یا لیفٹ ہو۔ آج یہاں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اور جن لوگوں نے یہاں سوال پوسٹ کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ گروپ میں کر دیں، اور انشاءاللہ رب العالمین موقع ملتے ہی اس کو بھیج دیا جائے گا۔ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔